تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہیں کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا، انہوں نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزون وقت دیکھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ انہیں لڑنے کی ہمت نہیں بچی ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، عمر رضی اللہ عنہ بن عاص جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو اسد، بنو قزا اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تحت کر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی بیک کنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھنے لگیں۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا، کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخین نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم میں اور مقاصد میں جب شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہیں رہے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو درستی مشہور تھی وہ اونٹ کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں۔ اس سردار نے کہا، فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں۔ مثنہ بن حارثہ سے رہ نہ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہے۔ اے لوگو، مثنہ بن حارثہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دی ہے۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلنی اور بیکار ہو گئے ہیں ان کی خالی جگہ پر کر سکیں؟ خدا کی قسم، مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے۔ کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان جنگ میں چھوڑ آئے ہیں؟
اور وہ